صبح میں اٹھتے وقت یہ شک ہو کہ غسل واجب ہوا ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بعض کھانوں میں یا جیسے چنگم وغیرہ میں الکحل والے شکر ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ وہ کون سی جابس ہیں کہ جو حرام ہیں؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سبیل کمنٹ وہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنا سوال ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجتے ہیں اور ان میں سے سلیکٹڈ سوالوں کا جواب پوری دنیا میں 100 سے زیادہ علماء کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر عافیت ہوں گے۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عز المؤمن غناہ عن الناس، مومن کی عزت اس میں ہے کہ وہ لوگوں سے خود کو بے نیاز کر لے۔ تو آئے اسی نورانی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ مولانا میں ایک جوان ہوں جو جاب کی تلاش میں ہوں، یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون کون سے جاب حلال ہیں اور کون کون سے جاب حرام ہیں۔ آئے جواب مولانا کی زبانی سنتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں آپ کے لیے واضح ہوں۔ دیکھیں، رزق کا حاصل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری عمل ہے۔ روایت کے مطابق خدا کی لعنت ہے اس شخص پر جو اپنا بوجھ کسی دوسرے پر ڈالے۔ اس لیے مذہب اسلام میں اسے خاص اہمیت حاصل ہے کہ اگر کوئی اپنے آل و عیال کے لیے حلال رزق حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اسے مجاہد فی سبیل اللہ کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ میں یہاں پر صرف ان کاموں کا تذکرہ کروں گا جن سے مسلمانوں کو بچنا ضروری ہے، اس معاملے کو، اس کام کو انجام دینا حرام ہے۔ نمبر 1، نجس چیزوں کی خرید و فروخت جیسے شراب، سور وغیرہ۔ شراب کے بارے میں کوئی بھی کام، حتی شراب کے گلاس کو دھلنے کی بھی مزدوری حرام ہے۔ نمبر 2، ایسی چیزوں کی خرید و فروخت جن کا استعمال صرف حرام کام میں ہوتا ہے جیسے جوئے کے انسٹرومنٹ، حرام میوزک سے مخصوص انسٹرومنٹ، بت وغیرہ۔ نمبر 3، دھوکے والا معاملہ جیسے کسی اچھی چیز کے ساتھ خراب چیز ملا کر بیچ دینا، مثال کے طور کے اوپر دودھ میں پانی ملانا۔ نمبر 4، مسلمان سے سود والا معاملہ۔ یہاں پر یہ بھی ذکر کر دوں کہ بینک کے اس ڈپارٹمنٹ میں جاب کرنا حرام ہے جہاں سود کا لین دین ہو۔ نمبر 5، غنا اور جادو وغیرہ سے پیسے کمانا، دشمن دین کو جنگی اسلحہ بیچنا یا کسی چیز کو بیچنا یا کرائے پہ دینا تاکہ وہ حرام کام میں استعمال ہو، جیسے انگور کو خاص شراب کے لیے بیچنا۔ اس کے علاوہ حلال کام میں بھی کچھ چیزوں سے بچنا ضروری ہے جیسے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، رشوت دینا یا لینا، اور مسلمان سے سود لینا یا کسی کو سود دینا۔ اب یہ کام انسان کا ذاتی بزنس ہو یا کسی کے یہاں وہ جاب کرے اور ان کے یہاں یہ چیزیں ہوں تو ان سے بچنا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک سبیل میڈیا گروپ کے تمام چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے تمام چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ سبیل احکام چینل کو اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس کی ویڈیوز کو، اس کے پریکٹیکل احکام کی جو ویڈیوز آتی ہیں انہیں دیکھیں، دیکھنے کے ساتھ دیگر مومنین کو بھی بھیجیں تاکہ اس کے ثواب میں آپ بھی شریک ہو سکیں۔ آئے چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ بعض کھانوں میں جیسے چنگم وغیرہ میں الکحل والی شکر ہوتی ہے تو کیا اسے کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ آئے جواب مولانا کی زبانی سنتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر الکحل مست کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ الکحل والی شکر جو چوئنگم، آئس کریم، کوکیز، کینڈیز یا کیک وغیرہ میں ملائی جاتی ہے، وہ اس وجہ سے ملائی جاتی ہے کہ اس شکر کا نقصان کم ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس کا نام تو الکحل والی شکر ہے، لیکن اصل میں اس میں الکحل کی کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے اور اس میں الکحل موجود نہیں ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف۔ جب آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ کے آفس سے سوال کیا گیا تو اس کا جواب یہ ملا کہ یہ پاک ہے، حلال ہے، مگر یہ کہ انسان کو خود یقین ہو جائے کہ اس میں مست کرنے والا الکحل ملا ہوا ہے۔ اسی طرح جب آیت اللہ سستانی مدہ ذلہ العالی کے آفس سے دریافت کیا گیا تو جواب آیا کہ ایسی چیزوں کو کھانے میں جس میں الکحل والی شکر ملی ہوئی ہو کوئی حرج نہیں ہے۔ آخر میں یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ الکحل کا اپنا الگ حکم ہے اور الکحل والی شکر صرف نام کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس میں الکحل نہیں پایا جاتا۔
नाज़रीन करام, अगर आप सबील मीडिया ग्रुप को सपोर्ट करना चाहते हैं तो पैट्रियन के जरिए से मंथली मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। पैट्रियन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। साथ ही साथ आप खुम्स की रकम के जरिए से भी सबील मीडिया ग्रुप को सपोर्ट कर सकते हैं। आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह और आयतुल्लाह ख़ामेनी हफ़िज़हुल्लाह दोनों महाराज कराम के खुम्स का इजाज़ा सबील मीडिया ग्रुप के पास मौजूद है। तो आए चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी सवाल ये किया गया है कि मैं आज सुबह को जब उठा तो मुझे शक हुआ कि मैं डिस्चार्ज हो गया हूँ या नहीं हुआ हूँ। तो ऐसी सूरत में हमारी जिम्मेदारी क्या है? क्या हमारे ऊपर गुस्ल वाजिब हो गया या वाजिब नहीं हुआ? मौलाना मैं क्या करूँ? तो आए चलते हैं इस सवाल का जवाब मौलाना की ज़बानी हासिल करते हैं। देखिए, आपके सवाल का जवाब ये है कि हमें ये देखना होगा कि हम शक की मंजिल में हैं या यकीन की मंजिल में। अगर शक हो तो जिम्मेदारी है कि हम चेक करें, यानी मालूम करें और यकीन तक पहुंचने की कोशिश करें, यानी हमको इस बात का यकीन हो जाए कि ये चीज़ जो निकली है रुतूबत, ये मनी है। अगर यकीन हो गया तो फिर इंसान के ऊपर गुस्ल वाजिब है। लेकिन अगर यकीन नहीं है बल्कि शक ही है तो फिर आप पर गुस्ल वाजिब नहीं है। इसी तरह एक और मसला है कि अगर मनी अपनी जगह से हरकत करे लेकिन बाहर ना निकले, या इंसान शक करे कि मनी बाहर आई है या नहीं, तो मुजनिब का हुक्म नहीं रखता। इसी तरह अगर ख्वाब देखे कि इससे मनी बाहर निकली है लेकिन उठने के बाद मनी का कोई असर न देखे तो इंसान मुजनिब नहीं होगा, यानी उसके ऊपर गुस्ल वाजिब नहीं है। आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात कि मर्द के पेशाब के मकाम से कई किस्म की रुतूबत यानी तरी निकलती है, तो गुस्ल उस वक्त वाजिब है जब कोई तरी शहवत के साथ यानी सेक्सुअल डिज़ायर के साथ उछल कर निकले, जिसके बाद बदन सुस्त हो जाए, जिसे मनी कहते हैं। जब तक ये तीनों निशानी और अलामत साथ न हो गुस्ल वाजिब नहीं है। हाँ, अगर इंसान बीमार है और उसको नहीं पता चल रहा है, एहसास नहीं हो रहा है, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर निशान है या नहीं, शहवत के साथ निकली है या नहीं। अगर शहवत के साथ निकली है तो मनी का हुक्म है और गुस्ल वाजिब होगा। नमाज जाफर तैयार किस दिन और किस वक्त पढ़नी चाहिए? क्या नमाज शब की जगह हम नमाज जाफर तैयार पढ़ सकते हैं? नमाज जाफर तैयार का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? आए हम तफसील से जानते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर